السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور آج کا جو ولاگ ہے اس میں ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کریں گے، جو کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے لاہور میں۔ آپ سب لوگ جانتے بھی ہوں گے، اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں، مگر میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ آخر ایسا ہوا ہی کیوں۔ تو آپ لوگ جو ہے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے کہ گھر کے کام ہو رہے ہیں، اور جو میرے ریگولر ویورز ہیں وہ اس چیز کو خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ویڈیو بناتی تو وہ شاید اتنے اچھے انداز میں ایکسپلین نہیں کر پاتی اور آپ لوگ بور ہو جاتے۔ تو ہوا یہ کہ 14 اگست کے دن عائشہ اکرم نامی لڑکی ہے جو کہ ٹک ٹاک بناتی ہیں، تو وہ گئیں لاہور میں پارک ہے تو وہاں پہ گئیں، مینار پاکستان ہے جہاں پہ، تو وہاں گئی ہیں اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی عورت محفوظ نہیں ہے۔ زندگی میں بہت سارے موڑ ایسے آتے ہیں جب آپ کو اپنا گھر چلانا پڑتا ہے، گھر سنبھالنا پڑتا ہے اور گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے کچھ کمانے کے لیے۔ تو یہاں پہ جو نظام چل رہا ہے، تو کیا یہ ایسا ہوگا کہ آپ کی عزت محفوظ نہیں ہوگی؟ آپ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہی ڈریں گے، گھر کے کھڑکیاں دروازے آپ یہ سوچ کر بند کریں گے کہ ہمارے گھر میں بیٹی ہے، نہ جانے کب کیا کچھ ہو جائے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹیوں سے گھروں میں رونق ہوتی ہے، تو جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ یہ سوچ کر نہیں پریشان ہوتے کہ ہماری بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ سوچتے ہیں کہ نہ جانے اس کا نصیب کیا ہوگا۔ اور یہ ایک فیکٹ ہے، ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے، یہ اسی طرح سے ہے کیونکہ مردوں کو عورتوں پہ زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ عائشہ اگر یوٹیوبر ہیں یا ٹک ٹاکر ہیں، ایون کہ وہ کوئی بھی کام کرتی ہیں، تو عزت کرنا مرد کا فرض ہے۔ اور وہاں پہ مانا کہ 2-4 افراد یا جو بھی لڑکے تھے، آوارہ لڑکے تھے، انہوں نے یہ کام شروع کیا، تو 400 افراد کے قریب ہی سب لوگ اسی کام پہ شروع ہو گئے کہ آپ ان سب کے ہاتھ میں موبائل، اور وہ کسی نے بچانے کی کوشش نہیں کی، ایک عورت کو کسی نے بچانے کی کوشش نہیں کی، اور سب اپنے اپنے ویڈیو کلپس ریکارڈ کرنے کے چکر میں تھے۔ اور سوشل میڈیا پہ یہ بھی ویڈیوز آئی ہیں جنہوں نے لڑکوں نے سیلفیز لی ہوئی ہیں اور پیچھے وہ لڑکی رو رہی ہے اور اتنے مردوں کے درمیان میں پھنسی ہوئی ہے۔ میں اس طرح کی ویڈیوز کبھی بھی نہیں بناتی کہ کسی کی ذات پہ یا کوئی ایسا ٹاپک جو چل رہا ہو میں نہیں بناتی، مگر وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی کہ جو انسان نہیں بولتا ناانصافی اور ظلم کے خلاف، تو وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ اور یہ بات آپ پلیز اپنے ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، تو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، کیونکہ عورت جو ہے کمزور ہے مرد کی نسبت۔ کچھ بھی ہو جائے وہ مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر اپنے رویے سے اور اپنی ان باتوں سے، ان حرکتوں سے کم از کم عورت کو اتنا آپ اس کی تذلیل نہ کریں کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ تو یہ والا جو معاملہ ہوا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کسی کو انصاف ملے گا۔ پہلے کتنے واقعات ہو چکے ہیں مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ تو میں تو دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ عائشہ کو صبر دیں اور ہمت کے ساتھ وہ اپنی زندگی آگے چلائیں، کیونکہ جو رک جاتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ انسان سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر اس چیز کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہیے اور لوگوں کو فیس کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا جو آپ کے ساتھ مل کر روئے، بلکہ 100 میں سے کوئی ایک فرد ایسا ہوگا کہ جو کہ آپ کے دکھ میں شریک ہوگا۔ تو عائشہ کو اب بہت ہی بہادری سے زندگی گزارنی ہوگی، اور یہ سب کچھ بھولنا آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، مگر یہ سب کچھ بھولنا ہی پڑے گا اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور جو مرد ہیں ان کو بھی تھوڑا سا دین کی طرف اور دنیا دونوں کو لے کر چلنا چاہیے کہ دین میں مرد کا کیا مقام ہے اور عورت کا کیا مقام ہے۔ یہ نہیں کہ آپ عورت کو پاؤں کی جوتا سمجھیں
اور یہ کہیں کہ ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب کچھ کہیں دور چلے گئے ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، بہت سارے لوگ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ پہلے والی باتیں نہیں رہیں، پہلے والی تہذیب نہیں رہی، وہ پیار، محبت، عزت وہ کہیں دور چلے گئے ہیں۔ آج جب رشتے نبھائے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، مہمان کو زحمت سمجھا جاتا ہے، رحمت نہیں سمجھا جاتا۔ تو ایسا ماڈرن ہونے سے بہتر ہے کہ انسان جاہل ہو، جسے کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہ ہو اور وہ سادہ زندگی گزارتا ہو، میں تو یہ کہوں گی۔ تو آپ لوگ بھی دعا کیجئے، اور اگر آپ کے بیٹے ہیں تو ان کو سکھائیے کہ اگر بہن ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹا ہے تو اس کو آپ اتنی فوقیت دے دیں کہ بیٹی کہیں اس کی شخصیت ہی مسخ ہو جائے۔